اس وقت ان لوگوں نے چائنا اور تائیوان کی جنگ کروا دی تو سوچیں پھر کیا ہوگا. چائنا اور تائیوان کی جنگ بھی تیار رکھی ہوئی ہے. چائنیز کو اب آئیڈیا آ گیا ہے. انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ امریکنز میں نیٹو میں دم نہیں ہے کہ یہ اپنے اتحادیوں کو بچا سکیں. جس طرح انہوں نے یوکرین کو نہیں بچایا ویسے یہ تائیوان کو بھی نہیں بچائیں گے. اور چائنیز کو بھی آئیڈیا آ گیا کہ یار یہ تو وی کین ٹیک اٹ ناؤ, وی کین گو ہیڈ. اور اگر یہ آ جاتے ہیں پھر امریکہ کہاں رہے گا؟ پھر وہی بات میں نے کہی کہ کوئی چھوٹی سی چنگاری ان کو چاہیے. خود امریکہ کے اندر ان کے جو زائنسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ کے اندر جو ان کے صہیونی بیٹھے ہیں, جو ان کے ورلڈ اکنامک فورم کے ایجنٹس ہیں, جو چاہتے ہیں کہ عالمی جنگ بھڑک جائے, وہ کوئی ایسا غلط موو کروا دیں گے کہ اس کے نتیجے میں صورتحال کسی کے قابو میں نہیں رہے گی. لہٰذا جنگ کے نتیجے میں جیسے کہا کہ گلوبل سپلائی چین کرائسس, انہوں نے یورپ کو تباہ کرنا. اب یہ روس کے ساتھ اگر جنگ ہوتی ہے, گیس سپلائیز بند ہو جاتی ہے, انرجی سپلائیز بند ہو جاتی ہے, مجھے بتائیے یورپ کا کیا حال ہوگا؟ کیا یورپ کی اکانومی, ان کا لائف سٹائل, ان کا ٹریڈ, ان کا بزنس جو بچا کچا رہ گیا اس سارے لاک ڈاؤنز کے بعد, تباہی کے بعد جو بچ گیا, ویسے یورپ کی سڑکوں کے اوپر کووڈ پاسز کی وجہ سے سول وار ہو رہی ہے. آپ آسٹریلیا میں دیکھیں, کینیڈا میں دیکھیں, یورپ کی سڑکوں کے اوپر دیکھیں کہ مزید اس کے اوپر اگر یہ انرجی کرائسس آ جائے, مزید اس کے اوپر یہ ٹریڈ امبارگوز لگا دیں, مزید اس کے اوپر سینکشنز لگا دیں, اور الٹیمیٹلی یہ سب چیزیں اتنی بھڑکا دیں روس کو کہ روس براہ راست حملہ کر دیں ان کے اوپر. اور صورتحال اسی طرف جا رہی ہے. یہ جگہ جگہ سے روس کو پرووک کر رہے ہیں, اور روس اس وقت وہی کردار ادا کر رہا ہے آلموسٹ جو 39 میں ہٹلر نے کیا تھا. ایک آئیڈیالوجی ہے اس کی ایکسپینشن ہے, اس کی ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی ہے. کس ملک کی نہیں ہے؟ چائنا کی بھی ایکسپینشنسٹ ہے, انڈیا کی بھی اکھنڈ بھارت ہے, ٹرکی بھی چاہتا ہے کہ اپنا اسفیئر آف انفلوئنس بڑھائے. ہر ملک اس وقت, جس میں امریکنز بھی یہی چاہتے ہیں, جس ملک کے پاس طاقت ہے, اکنامک پاور ہے, ملٹری پاور ہے, وہ اپنی سرحدوں کے اندر نہیں بیٹھتا, وہ اسفیئر آف انفلوئنس بڑھاتا. روس ٹیریٹری گین کر رہا ہے. جس طرح اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں پہ قبضہ کر رہا ہے, فلسطینیوں کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے, روس اپنے آس پاس کے علاقوں پہ کر رہا ہے. اس نے کرائمیا پہ بھی کر لیا, اور وہ ساتھ ساتھ اب دوسرے خود یوکرین کے اندر اس نے پہلے سے انکلیوز بنائے ہوئے تھے, ان کو ریکگنائز کیا, پھر یوکرین میں داخل ہو گیا. یہ بات اس وقت کہ جو اکنامک امپیکٹ گلوبلی آئے گا, جو سپلائی چین ڈسرپٹ ہوگی. پاکستان یوکرین سے کئی $100 ملین کی تجارت ہر سال کرتا تھا. ہم وہاں سے ہر چیز منگواتے ہیں. یوکرین سے گندم بھی آتی ہے ہماری, اور ٹینکوں کے انجن بھی آتے ہیں, ٹینک اپ گریڈ بھی ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ہزاروں چیزیں انجینئرنگ کی یا ٹیکنالوجی کی ہم یوکرین سے لیتے ہیں. اب کیا ہوگا پاکستان میں اگر وہ چیزیں نہیں آئیں گی یا مہنگی آئیں گی, تو ہماری اکانومی پہ کیا امپیکٹ آئے گا اس کا؟ کیا حکومت نے اس کی کوئی پلاننگ کی؟ وہ تو اپنے بچے نہیں نکال سکے وہاں سے, یہ کیا پلاننگ کریں گے؟ یہی بات کہ ہم لوگ تو خودکشی کرنے کے شوقین لوگ ہیں. ہم جب تک پانی سر سے نہ گزر جائے اور پوری قوم چیخے نہ مارے, اس وقت تک حکومت کچھ نہیں کرتی. ہمارے فورن آفس کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ انہوں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ جی امریکنز افغانستان سے نہیں نکلیں گے, وہ نکل گئے. اتنی جلدی نہیں نکلیں گے, جلدی نکل گئے. افغانستان میں سول وار ہوگی, وہ بھی نہیں ہوئی. ان کی تو ہر جیو پولیٹیکل اسیسمنٹ غلط ہے, تو ان پر میں کیسے اعتبار کر لوں؟ سو ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ کیوں میں یوکرین کے معاملے کو اتنا غور سے دیکھ رہا ہوں. یہ اتنا بڑا کرائسس آنے والے وقتوں میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ اسی پیٹرن پہ لڑی جائے گی جو یوکرین میں ہو رہا ہے. مجھے یہ نہ کہیے کہ انڈیا جو ہے وہ روس نہیں ہے اور ہم یوکرین نہیں ہیں. وہ درست بات ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, یوکرین ایٹمی طاقت نہیں ہے. وہ تھا ایک زمانے میں, اس نے اپنے تمام 1200-1300 ایٹمی ہتھیار اس نے سرنڈر کر دیے. مگر اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا سملیرٹیز ہیں اس جنگ کی, کہ جو انڈیا جو ہے پاکستان کے خلاف جس طرح اس کو ڈپلوائے کرے گا. جو بہت اہم نقطہ پاکستانیوں کو سمجھنے کا ہے یہاں پر, جو پاکستان میں آج کہا جاتا ہے ڈیفنس بجٹ ختم کر دے, ایٹمی پروگرام کی ہمیں کیا ضرورت ہے. پرائم منسٹر نے بھی ایک اعلان کیا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہم ایٹمی ہتھیار چھوڑ دیں گے. ایسے خودکش بیانات جب حکمران وقت دینا شروع کر دے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی سب کچھ یوکرین کے حکمرانوں نے کیا تھا. جب سوویت یونین ٹوٹا تو 1200-1300 ایٹمی ہتھیار یوکرین میں رکھے ہوئے تھے. وہ ایک دنیا کا طاقتور ترین ملک تھا. اس کو امریکنز نے, نیٹو نے, آس پاس کے لوگوں نے کہا یار تمہیں ایٹمی ہتھیاروں کا کیا کرنا ہے, تم جیو اکنامکس کی طرف چلے جاؤ. آج کل یہی الفاظ موحد یوسف زیادہ استعمال کرتا ہے. آپ جیو اکنامکس کی طرف چلے جائیں, آپ کو جیو پالیٹکس کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے. یہ جاہل سمجھتے ہی نہیں کہ جیو اکنامکس جیو پالیٹکس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے. جنگ کی کیا ضرورت ہے, ہم سب پروٹیکٹ کر رہے ہیں آپ کو, امن آ چکا ہے, سوویت یونین ٹوٹ چکا ہے, آپ اپنے ایٹمی ہتھیار ہمیں دے دیں. اور یوکرین کی اس وقت کی قیادت نے اس بات پہ کہ ہمیں ڈیولپمنٹ آپ دیں گے, پیسے آپ ہمیں دیں گے, ہم سڑکیں اچھی بنائیں گے, اسکول اچھے بنائیں گے, ہیلتھ کیئر اچھی بنائیں گے, وہی سب چیز ایگزیکٹلی جو آج پاکستان کو کہی جاتی ہے کہ آپ صحت پہ, ہیلتھ پہ, تعلیم پہ خرچ کریں, ہتھیاروں پہ کیوں خرچ کرتے ہیں. انہوں نے سارے ہتھیار اٹھا کے روس کو اور دنیا کی دوسری طاقتوں کو دیے اور ڈسمینٹل کر کے توڑ کے ختم کر دیا. ایک ایٹمی ہتھیار یوکرین کے پاس نہیں تھا.
اور آج 30 سال کے بعد یوکرین چیخیں مار رہا ہے پوری دنیا سے، کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ. اس کے پاس سڑکیں بھی ہیں، اس کے پاس بہترین شہر ہیں، بہترین ٹیکنالوجی ہے، جدید یورپین ملک ہے، تعلیم بھی ہے، ہیلتھ کیئر بھی ہے، لیکن اب اس کی آزادی چلی جائے گی کیونکہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے. اس کی فوج بھی کم کرتی، اس نے اتنا بڑا ملک 3 لاکھ کی فوج تھی خالی اس کے پاس، روس کے پاس 30 لاکھ کی فوج ہے. اور یوکرین نے اپنی سیکیورٹی جب نیٹو کے حوالے کر دی، یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ کبھی اپنے ہتھیار دشمن کے حوالے نہ کرو، اس کی اس امید اور آسرے اور وعدے پہ کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے جب تم مشکل میں ہوگے. دوسری بات، کبھی کسی پہ اعتبار نہ کرو کہ وہ تمہاری جنگ لڑے گا، تم نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے. پاکستان میں بہت خودکش مینٹالٹی دیکھتا ہوں یہ کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ چین ہماری مدد کو آ جائے گا. 71 میں یہی دھوکہ ہم نے قوم کو دیا تھا، امریکن 7th فلیٹ ہماری مدد کو آ رہا ہے. ہم اسی ڈیلوژن اور دھوکے میں اپنا ملک گنوا چکے ہیں کہ امریکنز آ رہے ہیں بچانے کے لیے. آج کہتے ہیں جی انڈیا حملہ ہی نہیں کر سکتا، چائنا بچا لے گا ہم، یا اگر جنگ ہو بھی گئی تو بڑی طاقتیں بیچ میں آ کے جنگ روک دیں گی. باقاعدہ ہمارے ڈیفنس کے اداروں کے اندر یہی ڈسکشن ہوتی ہے. کوئی لانگ ٹرم وار کی پلاننگ ہی نہیں ہے کیونکہ کسی کو جنگ ہو ہی نہیں سکتی، ایٹمی دور ہے. کیوں؟ ایٹمی دور میں روس اور نیٹو کے درمیان جنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ وہ جنگ یوکرین اور روس کے درمیان نہیں ہے، وہ جنگ نیٹو اور روس کے درمیان ہے اور ایٹمی دور میں ہی ہو رہی ہے. روس نے اپنے بیلسٹک میزائل نکال لیے ہیں باہر، نیٹو کے خوف کے مارے نیٹو کی جان نکلی ہوئی ہے. بات یہی ہوتی ہے ایٹمی دور بھی ہو تو اس کی امبریلا کے نیچے رہتے ہوئے کنونشنل جنگیں ہی ہو رہی ہیں. یہی روس اور امریکہ اور پورا یورپ جو ہے وہ سیریا کے اندر اور عراق میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتا رہا ہے. خاص طور پہ سیریا میں کوئی ایٹمی جنگ نہیں ہوئی ان کے درمیان. یہ جو ڈاکٹرن ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیر ویپن سٹیٹس ہیں، ان کے درمیان جنگ نہیں ہو سکتی، یہ ساری ڈاکٹرن بھگ سے اڑ گئی ہے آج یورپ میں کہ نیٹو اور روس کے درمیان جنگ ہو رہی ہے اس وقت. اور نیٹو جو ہے وہ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گیا. روس نے پرواہ نہیں کی، وہ پوری ایگریشن کے ساتھ اندر گیا. اس نے پوری پاور استعمال کی اپنی اور تھریٹ استعمال کیا کہ اگلوں کو اس نے گھٹنوں پہ لیا. پورا نیٹو گھٹنے پہ آ گیا خوف کے مارے. اور یہی سب کچھ وہ ہے کہ جو انڈینز چاہتے ہیں، جس قسم کی ڈاکٹرن وہ پاکستان کے خلاف ڈپلوائے کر رہے ہیں کہ پاکستان بھی اپنے نیوکلیر ویپنز یوز ہی نہ کر سکے. اس پر میں نے پورا پروگرام کیا ہے کہ کیا پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ایک بھارتی حملے کو روک سکتے ہیں. ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو. بنیادی طور پر اگین یوکرین کی حماقتیں اور جہالتیں، اپنے ہتھیار چھوڑ دیے، اپنی تمام تر انویسٹمنٹ انہوں نے تعلیم پہ، ایجوکیشن پہ، ٹیکنالوجی پہ، بزنس پہ، عیاشی کرنے پہ لگائی، زندگی کو کمفرٹیبل بنانے پہ لگائی، اپنے ڈیفنس کو کھلا چھوڑ دیا، اپنی مسلح افواج کی تعداد کم کر دی اور پھر اپنے اوپر ایک مسخرہ بٹھا دیا حکمران کے طور پر جس نے ساری زندگی، جس کو کوئی فیصلہ کرنا نہیں آتا تھا اور وہ خودکش پالیسیز بناتا رہا. اپنے ساتھ اتنا بڑا روس ہے، اس کو بھڑکا رہے ہو تم امریکہ کے آسرے پہ جو 7 سمندر دور بیٹھا ہوا. اور پھر جب تم نے دیکھا ہے کہ روس میسو ڈپلائمنٹ کر رہا ہے، اتنی بھاری ڈپلائمنٹ جو روس نے کبھی نہیں کی اس سے پہلے، وہ کر رہا ہے ایک ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے، اس کے باوجود اس خوش فہمی میں بیٹھے رہے جنگ تو ہو ہی نہیں سکتی، جنگ تو ہوگی ہی نہیں، روس تو حملہ ہی نہیں کرے گا. پاکستان میں بھی یہی سوچ ہے. انڈیا مسلسل ڈپلائمنٹ کر رہا ہے. اپنی تاریخ میں انڈیا نے کبھی اتنی بھاری ڈپلائمنٹ نہیں کی جتنی اس وقت کر رہا ہے. پرچیزنگ ہو رہی ہے، ایکوزیشنز ہیں، ویپنز پروگرامز آ رہے ہیں، S-400 سے لے کے رافیل سے لے کر. آپ کے خیال میں انڈیا یہ سب کچھ چائنا کے لیے کر رہا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ سب کچھ سری لنکا اور برما اور نیپال اور بنگلہ دیش کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ اتنی بھاری ڈپلائمنٹ، یہی ڈپلائمنٹ انڈیا نے کی تھی 71 میں. 9 مہینے جنرل مانک شو نے پورے مشرقی پاکستان کے گرد ایک میسو جال بچھایا اور پاکستان آرمی کو وہاں یہ رول دیا گیا کہ مشرقی پاکستان میں آپ نے صرف پولیس ڈیوٹی کرنی ہے، لا اینڈ آرڈر مکتی باہنی کے خلاف آپریشن کرنا ہے. آپ نے ان کو جنگ کے لیے تیار ہی نہیں کیا گیا. کیوں؟ اس وقت حکومت کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ انڈیا جس لیول کی ڈپلائمنٹ کر رہا ہے وہ انویژن لیول ڈپلائمنٹ ہے، اس نے اندر آنا ہی آنا ہے. یہ ریاست کی پوری حماقت اور جہالت جس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ کے الگ ہو گیا. تو آج ہم ایسی خودکش باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں یوکرین میں نظر آیا کہ رشیا نے 6 مہینے لگائے ہیں ڈپلائمنٹ کرنے میں، انڈیا نے پچھلے 8-9 مہینے لگائے ہیں ڈپلائمنٹ کرنے میں. رشیا نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ نیٹو کے پاس 4 نیوکلیر ویپن سٹیٹس ہیں کہ جو اس کو روکیں گی. وہ چڑھ دوڑا اس کے اوپر، براہ راست نیٹو کے ساتھ تصادم کیا اس نے یوکرین میں داخل ہو کر، اور نیٹو من کرتا رہ گیا، کچھ نہیں کرتا. لیکن اب وہ پرووک کر رہا ہے اس کو. اور انڈیا نے کبھی پرواہ نہیں کی اس بات کی کہ پاکستان ایک نیوکلیر ویپن سٹیٹ ہے. انڈیا نے جب حملہ کرنا چاہا ہے اس نے کیا. یاد رکھیے گا ہٹلر کی مینٹالٹی، جب ملٹری پاور ایک فاشسٹ آئیڈیالوجی کے پاس ہو جائے پھر وہ انپریڈکٹیبل ہو جاتے ہیں. پھر آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا.
کیونکہ وہ آپ کی ساری کیلکولیشن سے باہر کام کرے گا، بیکاز باولا کتا ہے وہ۔ مودی جس قسم کا باولا کتا ہے، آپ اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ ایک چیز پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے گا، اور اگر کوئی پاکستانی سمجھتا ہے کہ حملہ نہیں کرے گا تو اپنے دماغ کا علاج کرائے، اور اگر حکمران وقت یہ سمجھتا ہے تو پھر پوری قوم کو ڈبو دے گا، جیسے یوکرین کے صدر نے اپنی قوم کو ڈبو دیا، کیونکہ تھا مسخرہ، وہ سیاست نہیں آتی تھی، ایکسیڈنٹل تھا، حادثاتی طور پر چونکہ سیلیبریٹی تھا لہذا اس کو حکمران بنا دیا گیا۔ میری تو لٹرلی وجود جلال سے کانپنے لگتا ہے کہ کوئی حکمران یا قوم اتنی جاہل کیسے ہو سکتی ہے کہ ایسے احمقوں کو اپنا حکمران بنائے، اور دشمنوں کی جانب سے تمام نشانیاں کہ ہم تم پر حملہ کر کے تمہیں تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کو اگنور کر دے اور ناچتی گاتی رہے، خوشیاں مناتی رہے، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔